وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کا فرمان ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں لوگوں کو ڈیوائیڈ نہ کرو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت کا خود فرمان ہے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ کئی فرقوں میں آج ہم بٹ گئے، غیر تو غیر، ہم آپس میں اپنوں میں ہم نے اپنے آپ کو بانٹ لیا کہ فلاں اس کا ہے، فلاں اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا ہے۔ اور یہاں پر جو ممانعت کی گئی ہے ان حرکات اور ان افعال سے ممانعت کی جا رہی ہے جو آپس میں ڈویژن کے ذریعے بنے، جو آپس میں ڈیوائیڈ کا ذریعہ بنتے ہیں، ان افعال اور ان حرکات سے منع کیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ جس طریقے سے یہود و نصارہ نے آپس میں کئی فرقے بنا لیے تھے، نصرانیوں نے، جو جیوز تھے، اپنے آپ کو کئی فرقوں میں بانٹ لیا تھا، جو کرسچن سے انہوں نے اپنے آپ کو کئی فرقوں میں بانٹ لیا تھا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ اگر ایک ہیں، ہمارے اندر یونٹی ہے، اسٹینڈ، تو ہم کھڑے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ قرآن میں خود مثالیں بیان فرماتا ہے، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ Did he not put their trick into the devastation؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کا داؤں تباہی میں نہیں ڈالا تھا؟ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی۔ اللہ رب العزت کو جب مدد کرنا ہوتا ہے نا اپنے بندوں کا، تو ایک پرندے کے ذریعے سے مدد کرتا ہے بندوں کو، فرشتوں کے ذریعے سے بندے کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ہمارے اعمال پہلے ویسے ہونی چاہیے۔ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا اعمال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے آج آ سکے۔ آج ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے۔ اس آیت پہ ہم نے عمل کیا؟ اب یہاں پر یاد رکھنا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، الگ الگ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو ایک ساتھ تھام لو۔ بہت سارے لوگ اپنے الگ الگ جماعتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ جماعت ہماری جماعت ہے، وہ جماعت ہماری جماعت ہے۔ تھوڑی سی اللہ نے ان کو رتبہ کیا دے دیا، اللہ نے تھوڑی دولت کیا دے دی، کچھ ان کے فالوورز ہو گئے تو اپنے آپ کو پیر کہہ دیا، پیر کہنے کے بعد پھر اپنی الگ گروپ، اپنے الگ فالوورز بنائے گھوم رہے ہیں، اپنے الگ گروپ بنائے گھوم رہے ہیں، اپنے الگ سیکٹس بنا کے گھوم رہے ہیں۔ مسلمانوں، ان سب سے دور رہ کر کے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ جو آپس میں سنی صحیح العقیدہ ہیں وہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائیں نا، اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اسی راستے کو آج ہمیں اختیار کرنا ہے، اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ وہی حبل اللہ ہے اور وہی قرآن کا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام بخشا ہے۔ ہمیں ان کے راستے پر نہیں چلنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو یضل بہ کثیرا کے دائرے میں ہیں، ہمیں ان کو دعوت کرنی ہے، ہمیں ان کو بلانا ہے، ہمیں ان کو تبلیغ کرنی ہے۔ اگر ہم اس پلیٹ فارم پر لے کر کے ان کو آنا چاہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو لوگ بہکے ہوئے ہیں ان کو ہمیں تبلیغ کرنی ہے تاکہ ایک اہدنا الصراط المستقیم کے پلیٹ فارم پہ آ سکیں وہ۔